بیگم، آپ کی نیلی شرٹ استری کرتے جل گئی۔ شوہر: کوئی بات نہیں، میرے پاس ویسی 3 شرٹ اور بھی ہیں۔ سمجھدار بیگم بولیں: مجھے پتہ ہے، میں نے ان تینوں شرٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا کاٹ کر جلی ہوئی شرٹ میں لگا کر ٹھیک کر دی ہے۔ زاہد خان امریکہ سے پاکستان آیا تو جب ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا تو صرف انڈے ہی کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھا: خان صاحب، آپ کوئی دوسرا سالن وغیرہ کیوں نہیں کھاتے؟ خان صاحب بولا: اصل میں پاکستانی ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور یہ انڈا مجھے ملاوٹ سے پاک لگتا ہے۔ بندے نے کہا: ارے خان صاحب، اکثر ہوٹلوں میں مرغیوں کے انڈوں کے بجائے کچھووں کے انڈے پکائے جاتے ہیں۔ یہ کپکپاتے ہونٹ، یہ تھرتھراتا جسم، یہ سرسراتی آواز، مجھے معلوم ہی تھا یہ سب ملیریا ہی کی نشانی ہے۔ ایک مرغی نے بطخ کے ساتھ شادی کر لی۔ مرغا: کیا ہم مر گئے تھے؟ مرغی: میں تو تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امی ابو کی خواہش تھی کہ لڑکا نیوی میں ہونا چاہیے۔ کسی اور نے: مجھ پر کیا خاک اعتبار کرنا ہے، یہاں تو گھر والے ہی صوفے سے 4 بار اٹھا کر یہ چیک کرتے ہیں کہ ریموٹ تمہارے نیچے ہوگا۔ ایک صاحب نے مچھلی کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ باندھا تو دکان کے لیے ایک خوبصورت بورڈ بنوایا، جس پر لکھا تھا: یہاں میٹھے پانی کی تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ بورڈ بن کر آ گیا تو کچھ دوستوں کو مدد کے لیے بلوایا کہ ساتھ مل کر بھاری بھرکم بورڈ دکان کے ماتھے پر ٹانگا جا سکے۔ ایک دوست نے بورڈ پڑھا تو پوچھا: تمہاری اس کاروبار کی کوئی اور برانچ بھی ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر یہاں کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا: میٹھے پانی کی تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ دوسرے دوست نے پوچھا: کیا اس علاقے میں میٹھے پانی کے علاوہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر میٹھے پانی کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا: تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک اور دوست نے پوچھا: کیا باسی مچھلی بھی بیچو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر یہ تازہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا: مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک اور دوست نے پوچھا: مچھلی مفت بھی دو گے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر فروخت کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا: مچھلی ہوتی ہے۔ ایک دانا دوست بولے: مچھلی کے علاوہ بھی کچھ بیچو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر مچھلی کا لفظ اضافی ہے۔ اب بورڈ اس طرح ہو گیا: ہوتی ہے۔ اب سب نے مل کر غور کیا تو اس بورڈ کا کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا۔
چنانچہ بورڈ کو اضافی قرار دے کر باہر پھینک دیا گیا۔ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس کے ذہن میں بھی بڑا خوبصورت پرفارمنس بورڈ ہوتا ہے، لیکن حکومتوں کا پرفارمنس بورڈ ان کے ان گنت ناعاقبت اندیش وزیروں، مشیروں، اتحادیوں اور سہولت کاروں کے حکیمانہ مشوروں اور کرپشن کے باعث صرف ہوتی ہے تک رہ جاتا ہے، اور پھر ایک دن کوئی آتا ہے اور یہ بورڈ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔